آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بہت ہی ابتدائی لیکن اہم دور پر بات کر رہے ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 9 سال تھیں، سن 579 عیسوی کے آس پاس کا زمانہ۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کیسی تھی اور دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ جی بالکل، اور اس کے لیے جو ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ سیرت کی مستند کتابیں ہیں، جیسے ابن ہشام ہے، رحیق المختوم ہے، اور ساتھ میں تاریخی کتب بھی جیسے تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ۔ ان سب سے ملا کر ایک تصویر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک، تو مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسے بن رہی تھی، عملی زندگی میں کیسے قدم رکھ رہے تھی، اور دوسری طرف وہ بڑا منظرنامہ کیا تھا، علاقائی بھی اور عالمی بھی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو 9 سال کی عمر، یہ وہ وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد پوری طرح اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ چکے ہیں۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ جی ہاں، اور اہم بات یہ ہے کہ ابو طالب اگرچہ بہت شفیق تھے، لیکن مالی طور پر جیسے کہتے ہیں بہت زیادہ آسودہ حال نہیں تھے۔ ان کا اپنا خاندان بھی ماشاءاللہ بڑا تھا۔ اچھا، تو اس پس منظر میں یہ بات اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی عمر میں ہی محنت کی اہمیت کو سمجھ لیا، ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا۔ تو کیا یہ وہی وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کی؟ یہ بات تو بہت سنی ہے۔ جی، غالب امکان یہی ہے، روایات میں آتا ہے، صحیح بخاری میں بھی اشارہ ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور یہ 9-10 سال کی عمر ایسی ہی ہوتی ہے جب یہ ذمہ داری اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور یہ صرف ایک کام نہیں تھا، ہے نا؟ مطلب بکریاں چرانے میں تو نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایک پوری تربیت گاہ تھی۔ صبر سیکھنا، ریوڑ کی حفاظت، ذمہ داری کا احساس، پھر وہ تنہائی میں غور و فکر کا موقع، صحیح، جانوروں کے ساتھ ایک تعلق، یہ سب چیزیں قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ اور ابو طالب کی نگرانی میں اخلاقی تربیت کا پہلو بھی تو ہوگا۔ یقیناً، دیکھیں وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے، بہت سی خرابیاں تھیں معاشرے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تو فطری طور پر پاکیزگی، سچائی، امانت داری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ہاں، یہ بات تواتر سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ ایک سنجیدگی تھی طبیعت میں۔ بالکل، وہ بچپن سے ہی نمایاں تھی۔ بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب ملے، اس کی جھلک تو شروع سے ہی نظر آتی تھی۔ اور ابو طالب کی محبت اور توجہ نے اس کی حفاظت کی۔ اچھا، یہ تو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی بات۔ اب ذرا باہر نظر ڈالتے ہیں، دنیا میں کیا چل رہا تھا اس وقت؟ 579 عیسوی۔ جی، یہ بڑا دلچسپ منظر ہے۔ اس وقت دنیا کی جو 2 سپر پاورز تھیں، بیزنطینی یعنی مشرقی رومی سلطنت، اور دوسری طرف ساسانی یعنی پارسی سلطنت۔ ہاں، روم اور فارس۔ جی، یہ دونوں ایک طویل تھکا دینے والی جنگ میں مصروف تھیں۔ یہ جنگ کوئی 572 عیسوی سے چل رہی تھی۔ یعنی 7 سال سے لڑ رہے تھے وہ اس وقت تک۔ جی ہاں، اور ان جنگوں نے دونوں سلطنتوں کو بری طرح نچوڑ دیا تھا، مالی طور پر بھی، فوجی طور پر بھی۔ فارس میں کون تھا حکمران اس وقت؟ فارس میں ہرمز چوہارم تھا، وہ بھی یہ جنگیں جاری رکھے ہوئے تھا۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ یہ جو پرانی عظیم سلطنتیں تھیں، یہ اندر سے کمزور ہو رہی تھیں۔ تو کیا اس کمزوری کا کوئی تعلق بنتا ہے آگے چل کر اسلام کے پھیلاؤ سے؟ بالکل بنتا ہے۔ یہ کمزوری دراصل ایک خلا پیدا کر رہی تھی۔ دنیا ایک نئی قوت، ایک نئے نظام کے لیے جیسے تیار ہو رہی تھی، اگرچہ لاشعوری طور پر۔ بہت دلچسپ۔ اچھا، اور خود عرب کا کیا حال تھا؟ وہاں تو کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ عرب کا پورا نظام قبائلی تھا، قبیلائی سب کچھ تھا، اپنی شناخت، اپنی طاقت، اپنی سیاست۔ قبائلی عصبیت بہت مضبوط تھی۔ لیکن مکہ کی تو خاص اہمیت تھی، تجارت وغیرہ۔ جی، مکہ ایک بڑا تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ قریش کے قافلے سردیوں میں یمن جاتے تھے، گرمیوں میں شام، جو روم کے زیر اثر تھا۔ تجارت نے قریش کو بہت دولت اور اثر و رسوخ دیا تھا۔ اور مذہبی مرکز یعنی کعبہ کی وجہ سے؟ جی، کعبہ کی وجہ سے۔ حالانکہ اس وقت خانہ کعبہ میں استغفار اللہ بت رکھے ہوئے تھے، بت پرستی عام تھی۔
معاشرے میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں جیسے مہمان نوازی، بہادری، وعدے کا پاس، لیکن کچھ بری رسمیں بھی تھیں جیسے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اگرچہ اس پر بحث ہے کہ یہ کتنی عام تھی۔ تو ایک ملا جلا معاشرہ تھا، تجارت بھی، قبائلی نظام بھی، بت پرستی بھی، اور کچھ اچھی اقدار بھی۔ بالکل، اور اسی ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھ رہے تھے۔ اگر ہم دنیا کے دوسرے حصوں کو دیکھیں مختصراً، چین، ہندوستان۔ چین میں اس وقت سوئی خاندان آ رہا تھا جو ملک کو متحد کر رہا تھا، شاہراہ ریشم چل رہی تھی۔ ہندوستان میں اپنی ریاستیں تھیں، اپنے مذاہب، فلسفے ترقی کر رہے تھے، یعنی دنیا مختلف دھاراؤں میں بہہ رہی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 9 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی سیکھ رہے ہیں، ذمہ داری، صبر، گلابانی کے ذریعے، اخلاقی طور پر منفرد ہیں، اور عالمی سطح پر بڑی طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں جبکہ عرب اپنے قبائلی اور تجارتی نظام کے ساتھ موجود ہے۔ جی، اور یہاں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ یہ دونوں چیزیں کیسے مل رہی ہیں۔ ایک طرف ایک غیر معمولی شخصیت کی تیاری ہو رہی ہے، محنت، اعلیٰ اخلاق، غور و فکر، دوسری طرف تاریخ ایک خاص موڑ پر ہے، پرانی طاقتیں زوال کی طرف، عرب دنیا ایک خاص کردار کے ساتھ موجود۔ گویا حالات سازگار ہو رہے تھے ایک بڑی تبدیلی کے لیے۔ ایسا ہی لگتا ہے، یہ محض اتفاق نہیں لگتا کہ کردار کی یہ تعمیر اور تاریخ کا یہ لمحہ ایک ساتھ آئیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے تجربات جیسے بکریاں چرانا اور عالمی حالات کا ایک خاص رخ مل کر کیسے ایک ایسے رہنما کو تیار کر سکتے ہیں جس نے دنیا کو بدل دینا تھا۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے، کردار سازی اور تاریخ کا بہاؤ مل کر مستقبل بناتے ہیں۔